اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 38 کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک سزا جو اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیے مبارکہ میں چوری کرنے والوں کی سزا کا حکم دیا ہے۔ یہ سزا دو طرح سے ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما کا سبا، اس کی سزا اس وجہ سے ہے، بما کا سبا جو اس نے کیا، اس کے کیے کی سزا۔ اور دوسری وجہ نکال من اللہ، نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے، جو دوسروں کے لیے اس طرح کا باعث بنے کہ وہ اس سزا کو دیکھ کر اس عمل سے تائب ہو۔ نہ صرف چور بلکہ دیکھنے والے بھی، جن کے سامنے یہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ سزا دو وجہ سے ہے کہ جو کچھ اس نے کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہاں آج کے معاشرے میں بعض تہذیبیں اور بعض لوگ، بعض حکومتیں ان سزاؤں کو، اسلامی سزاؤں کو سخت اور غیر شائستہ کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سزائیں اس وقت تھیں جب زمانہ جاہلیت میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت اس چیز کا زیادہ رجحان تھا، تو اس وجہ سے یہ ہوئی تھی۔ آج کے مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ایسی سزائیں نہ دینے کی وجہ سے آئے روز ہمارے ہاں اس طرح کی وارداتیں عام ہو رہی ہیں۔ اسلام نے جس معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اس کے مطابق یہ سزائیں نہایت ضروری اور اہم ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں پرامن شہری اپنے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے امن میں خلل ڈالا جائے، ان کی زندگی بھر کا اندوختہ رات بھر کی پل بھر میں لوٹ لیا جائے، کیا وہ زیادہ رحم و کرم کے حقدار ہیں، یا وہ جو راتوں رات لوٹ کر ان کا مال لے جاتا ہے وہ رحم و کرم کا حقدار ہے؟ بنو امیہ کے خلیفہ اور شام نے بھی ایک دفعہ اسی طرح شائستگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان سزاؤں کو انہوں نے معطل کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان سزاؤں کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے جرم بڑھ رہے ہیں، تو اس کو مجبوراً پھر ان سزاؤں کا اطلاق کرنا پڑا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی جہاں پولیس، عدالت، جیل خانے سب کچھ موجود ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اسی وجہ سے کہ ہمارے ہاں یہ ان سزاؤں کا اطلاق کم ہوتا ہے۔ ان چوروں کو، ان چوری کرنے والوں کو اگر قانون اور اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق سزائیں دی جائیں تو ہمارے بھی یہاں جرائم کم ہو سکتے ہیں، اور اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔